صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 8 اگست جمعۃ المبارک کے موقع پر سن 2003 کی تاریخ میں مسجد حق نواز شہید کے محراب و منبر سے ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق و عنایت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج جمادی الثانی کی 9 تاریخ ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں اس مہینے کی 22 تاریخ کو اس عظیم شخصیت کی وفات ہوئی تھی اور اس دار فانی سے اس عظیم شخص نے سفر آخرت کیا تھا جسے دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی۔ اس مہینے کی مناسبت سے دنیا بھر میں عموماً اور پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی عظمت و رفعت اور کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ اس شخصیت کی بارگاہ اقدس میں پوری امت سلام عقیدت پیش کرے۔ ہم اس شخصیت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں اور اس سے نظریں کیسے چرا سکتے ہیں کہ جو شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سہارا بنی، جس شخصیت نے اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مقصود تک پہنچایا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دے کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے اور لوگ حیران و پریشان تھے، غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ جس نے اس صدمہ عظیم کی جہاں خبر سنی وہیں دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ورطہ حیرت میں انسانیت ڈوبی ہوئی تھی، زمین و آسمان سوگوار تھے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی رو رہے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں محسوس ہوتی تھیں اور آوازیں رونے والوں کی آتی تھیں لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے، اور یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ کی جدائی پر انسان بھی رو رہے ہیں، آسمان اور زمین بھی رو رہے ہیں، جنات بھی رو رہے ہیں،
اور کیوں نہ روئیں کہ وہ ساری کائنات کے لیے پیغام رحمت بن کر آنے والی شخصیت آج دنیا سے تشریف لے گئی۔ اس سے بڑا صدمہ جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے زمین و آسمان اور انسانیت کو کبھی نہیں ہوا۔ صدمے کا عالم کہ جس نے جہاں خبر سنی دل پکڑ کے بیٹھ گیا اور کوئی اس صدمے کو برداشت ہی نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت جن کی جلالت و ہیبت، جن کے رعب و بہادری اور عظمت سے ہر شخص آگاہ ہے، ان کی حالت یہ تھی کہ بے خودی کے انداز میں تلوار نیام سے باہر نکالے پھر رہے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں، خبردار میں کسی سے یہ بات نہ سنوں کہ کوئی یہ کہے رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، ہم یہ بات نہیں سن سکتے۔ کوئی میرے پیغمبر کے بارے میں یہ نہ کہے، اگر کسی نے کہا تو میں سر اڑا دوں گا، میرا نبی فوت نہیں ہوا، کیونکہ اگر نبی فوت ہو جائے گا ہم کدھر چلے جائیں گے؟ اگر نبوت دنیا سے چلی گئی ہمارا والی وارث کون ہے؟ اگر غلہ بان ہی چلا گیا تو غلے کا کیا بنے گا؟ لہذا حضور معراج پر گئے ہیں، اللہ نے آپ کی روح کو معراج کے لیے بلوا لیا ہے، کوئی ایسی کیفیت حضور پر طاری ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لہذا انتظار کرو اس وقت کا کہ یہ کیفیت ختم ہو، پیغمبر پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں، نبوت پھر بولنے لگے، وحی پھر آنے لگے اور پھر چمنستان کائنات میں آقا کی آواز سنائی دینے لگے، لہذا انتظار کرو، یہ کیفیات ہیں۔ حضرت عثمان ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، حضرت علی نے خبر سنی ہے تو پریشانی کے عالم میں وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ جب ساری دنیا پریشان تھی، ساری دنیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا، یہ تصور کہہ کر کے بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا ہوگا کیا؟ ہمارا نگران کون؟ ہمارا نگہبان کون؟ اب ہمارا سرپرست کون؟ اب ہمارا امیر کون؟ اب میر کارواں کون؟ یہ سوچ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، چہرہ نبوت سے کپڑا اٹھایا، رسول اللہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا اللہ آپ پر دو موتیں طاری نہیں کرے گا، یقیناً آپ خدا کی ملاقات پہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہاں سے ہٹتے ہیں، سیدھے مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر بات کر رہے تھے، فرمایا عمر آرام سے بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ گئے، آئے منبر رسول پہ کھڑے ہوئے، آ کر خطبہ دیا، فرمایا میری بات سنو، لوگوں نے آپ کی بات کے اوپر کان دھرا، جو جہاں بیٹھا تھا اٹھا، قریب آیا، جو بول رہا تھا خاموش ہوا، جو رو رہا تھا آنسو تھم گئے، جو پریشان تھا اس کو حیرت ہوئی کہ ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہیں، ابو بکر کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں، کون سی ابو بکر بات کر کے ہمارے دلوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ جب سب پروانوں کی طرح ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے تو صدیق اکبر نے مختصر خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگو اللہ کے نبی بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے، اپنے اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول اللہ بھی فوت ہو جائیں یا دشمنوں کے ہاتھوں سے شہید ہو جائیں گے تو تم اپنے پاؤں پہ واپس پھر جاؤ گے؟ کیا رسول اللہ کی وفات کی خبر سن کر، آپ کی شہادت کی خبر سن کر تم لوگ دنیا رسول اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے، آپ کی لائی ہوئی دعوت کو چھوڑ بیٹھو گے، آپ کے پیغام کو بھول جاؤ گے؟ سنو میری بات، میں نے قرآن کی ان پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا اب میری بات
دل کے کان کھول کر سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد فوت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو خدا کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے خدا زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات حضرت صدیق اکبر نے جب کہی، حضرت عمر فاروق کے فرماتے ہیں میں گھٹنوں کے بل کر گیا، صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی، وہ حیرت و تعجب کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور صرف یہ بات نہیں کہ اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا، بلکہ روشنی کی ایک کرن پھوٹ پڑی، امید کی ایک کرن پھوٹ پڑی، اور دل میں خیال آیا ٹھیک ہے، حکم خدا کے مطابق، تقدیر الہی کے مطابق رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر اللہ تو موجود ہے، رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کا پیغام تو ہمارے پاس ہے، رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، قرآن تو ہمارے پاس ہے، رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، چلو خدا کا شکر ہے ابو بکر تو ہمارے پاس ہے، ابو بکر تو ہمارے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ کلمات سن کر ایک تو ہمیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار آخرت کے سفر پر تشریف لے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے، اپنے نظریے سے اور اپنے کاج سے اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی کہ حضور چلے گئے، اب ہم حضور کے گلشن پر، پیغمبر کے لگائے ہوئے باغ پر، پیغمبر کے دیے ہوئے پیغام پر، پیغمبر کی جلائی ہوئی شمع پر اب آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اس کی خون سے آبیاری کریں گے، ہم اس کی چاروں طرف سے اپنی جانوں کے ذریعے سے حفاظت کریں گے۔ اور ایک ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ چلو آج رسول اللہ نہیں ہے تو ابو بکر تو ہمارے پاس ہے، ابو بکر صدیق تو ہمارے پاس ہے۔ خدا کی قسم اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی باپ ہے جس کے 10-15 بیٹے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے۔ اب باپ جب فوت ہوتا ہے تو بچے پریشان ہوتے ہیں، باپ کی میت کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب ہمارا کون رکھوالی کرے گا، اب ہماری کون نگہبانی کرے گا، اب ہمارا کون ولی اور سرپرست ہوگا۔ اسی اسنا میں چچا آ جائے یا ماموں آ جائے یا بڑا بھائی آ جائے اور سارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہے میرے بیٹو تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا ہے، میں اسے تو واپس نہیں لا سکتا، پر آج کے بعد مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، میں تمہیں تمہاری باپ والی شفقت دوں گا، باپ والا پیار دوں گا، باپ والی محبت دوں گا، آج کے بعد میں تم میری اولاد ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس شخص کے سینے کے ساتھ لگ کر ایک سکون محسوس کرتے ہیں، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک اعتماد محسوس کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ تھے کہ صدیق اکبر کا خطبہ سنا انہیں سکون ہو گیا، رسول اللہ کے بعد ابو بکر تو موجود ہے، ابو بکر تو موجود ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں میں تفصیل سے اس عنوان پر گفتگو کروں گا کہ واقعتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نائب نبوت کا، خلیفہ نبوت کا منصب حاصل کرنے کے بعد پھر کس طرح اس کا حق ادا کیا، پھر کس طرح انہوں نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مفکر، مسلمان نہیں، مسلمانوں نے تو کہنا ہے لیکن غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں، غیر مسلم، اسلام کے دشمن،
وہ بھی جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے والی اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت کو کرتے ہیں اور مسلم پکار اٹھتے ہیں کہ باخدا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ان کی مسند پہ نہ آتا تو آج دنیا میں اسلام کا نام کبھی بھی نہ لیا جاتا۔ آج دنیا میں اگر اسلام کا نام چمک رہا ہے، آج دنیا میں اگر اسلام کا نام روشن ہے، آج پوری دنیا میں اگر اسلام باقی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی جرأت، ان کی دانائی، ان کی سمجھ، ان کی سیاست، انداز حکمرانی، ان کے تدبر، ان کے حوصلے کی وجہ سے باقی ہے۔ ایسا موقع بھی آیا بلکہ آپ کے خلافت پر، خلافت کے مسلک پر جلوہ افروز ہوتے ہی فتنے پھوٹ اٹھے۔ کسی نے کہا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب وہ چلے گئے، ہم اپنی بیعت توڑتے ہیں۔ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، امت کو اب نبی کی ضرورت ہے، لہذا میں نبی ہوں، جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اب وہ میرے پیروکار بن جائیں، تاکہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے پیروکار بن جائیں، دوسرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تیسری طرف سے ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا قرآن میں حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں سے زکات، صدقہ حاصل کرو اور ان کے مالوں کی زکات آپ لیجئے۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لہذا ہم حضور کے دور میں تو زکات دیتے تھے، حضور کے دور میں تو صدقات بھیجتے تھے، اب حضور کے جانے کے بعد ہم کسی اور کو زکات اور صدقات نہیں دیں گے۔ چاروں طرف سے فتنے پھوٹ پڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ ایک ایک فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک لشکر تیار کیا تھا اور جس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید نے کی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید 17 سال کے نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا قائد اور امیر سردار بنایا اور بڑے بڑے بزرگ صحابہ اس لشکر کے ساتھ کیے، فرمایا یہ لشکر لے کر چلو اور جاؤ، جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ مقابلے کے لیے جاؤ۔ یہ لشکر نکلا تھا اور یہ لشکر جا رہا تھا، ابھی چند 1-2 منزل پر ہی پہنچا تھا کہ رسول اللہ کی رحمت کا حادثہ پیش آ گیا، یہ لشکر وہیں رک گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے تخت پر جب براجمان ہوئے، آپ کو مشورہ دیا گیا، حضرت حالات اب وہ نہیں رہے، لہذا لشکر کو واپس بلا لیجئے۔ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سن کر روم و ایران اور بڑے بڑے قبائل وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ مدینہ پر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کی اس چھوٹی سی حکومت اور ریاست کو وہ ملیاں میٹ کر دیں۔ دشمن چاروں طرف سے چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے، تیاریاں کر کے آ رہے ہیں اور خبریں آتی تھی آج فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے، آج فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے، ہم مدینے پہ چڑھائی کریں گے، ہم مسلمانوں سے بدلے لیں گے، ہم مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ہم پر فتح حاصل کی تھی۔ تو حضرت چاروں طرف سے قبائل تیاریاں کر کے آ رہے ہیں، لہذا ہماری یہ التماس ہے، ہماری یہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ وہ لشکر جو تیار ہو کر مدینہ چھوڑ کر وہاں موجود ہے، آپ اس کو واپس بلا لیں، آپ اس کو واپس بلا لیں، تاکہ افرادی قوت ہمارے پاس ہوگی، فوج ہمارے پاس ہوگی، لشکر مدینہ میں ہوگا، اگر کوئی قوت ہم پر چڑھ دوڑے گی ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے تو ساری باتیں کر لی، اب میری بات سنو۔ عرض کیا اللہ کے اے خلیفۃ الرسول
فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا جس لشکر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، ابو بکر مر تو سکتا ہے، وہ لشکر آگے جا سکتا ہے، پیچھے نہیں آ سکتا۔ خدا کی قسم اس ایک جملے میں حضرت صدیق اکبر کی جو عظمت، حضرت صدیق اکبر کی جو سیاست، جو تدبر، جو حوصلہ، جو بہادری، جو ہمت، جو شجاعت نظر آتی ہے، وہ اپنی جگہ پر بے مثال ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس ایک جملے میں صدیق اکبر کی رسول اللہ سے جو محبت، جو عقیدت، جو پیار، جو تعلق نظر آتا ہے، اس کا تو کیا کہنا۔ فرمایا ایک لشکر رسول اللہ نے چلایا ہو، ابو بکر کہے اسی پاؤں پہ واپس آ جاؤ، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا دشمن بن کر مدینہ پہ ٹوٹ پڑے اور مدینہ میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہے، یہ بات تو مجھے منظور ہے، مگر جو لشکر پیغمبر نے چلایا ہے وہ چلتا جائے گا، پیچھے نہیں۔ لشکر چل پڑا، یہ لشکر چل پڑا، کافی آگے چلا گیا، یہ اپنے ہدف کی طرف، نشانے کی طرف، منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اب خبریں آئیں کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ آپ نے خطبہ دیا، مدینے میں جو لوگ بچے ہوئے تھے، فرمایا تیاری کرو، مجھے ایک اور لشکر چاہیے۔ یہ جو بچے کھچے نوجوان ہیں، شاباش، اپنے نام لکھواؤ، فوری طور پر ایک اور لشکر کی ضرورت ہے اور مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دشمنوں کی طرف، مرتدین کی طرف، مانعین زکوٰۃ کی طرف لشکر بھیجنا ہے۔ لشکر تیار ہو رہا ہے، کہاں بھیجیں گے؟ فرمایا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے، توجہ ہے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عرض کیا خلیفۃ الرسول، نماز تو وہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں پڑھتے ہیں۔ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا پڑھتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ حج پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ حضرت تھوڑی سی نرمی پیدا فرمائیے، تھوڑی سی تحمل سے کام لیجئے، اتنی سختی، اتنی شدت اس وقت اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے مقابلے میں بھی لشکر بھیج دیں گے پھر تو مدینہ میں کچھ نہیں رہے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ روزہ رکھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ اپنی تلوار اپنوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا چپ رہو، ایسی باتیں میرے سامنے نہ کرو۔ میں جو شخص دین کے کسی ایک رکن کا انکار کرے، چاہے 1000 رکن پر عمل کیوں نہ کرے، چاہے 1000 باتوں کو تسلیم کیوں نہ کرے، خدا کو مانے، رسول کو مانے، آخرت کو مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور پھر دین کے سارے اعمال پر کاربند رہے، مگر ایک رکن کا انکار کرے، وہ شخص مرتد ہے، وہ شخص باغی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اس کی نماز کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے روزہ رکھنے کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے حج کرنے کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے اذان پڑھنے کو نہیں دیکھوں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو، ابو بکر زندہ ہو، برداشت نہیں ہے۔ عمل کرنا ہے تو پورے دین پہ کرو، جو دین کی ایک بات کو بھی کم کرے گا ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ جو دین کی ایک بات کو بھی کم کرے گا ابو بکر اس سے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر زندہ ہو، لوگ دین میں تبدیلی کر دیں، ابو بکر زندہ ہو،
لوگ دین میں کمی کر دیں، ابو بکر زندہ ہو، اور لوگ کہیں دین کے 99 حصے مانتے ہیں، ایک حصہ نہیں مانتے، ابو بکر تو ادھورے پہ عمل ہے، ادھورے پہ عمل ہے۔ خدا کی قسم، اس ایک نقطے کو اگر کوئی سمجھ لے، اس ایک نقطے کو اگر کوئی، سارے اعتراض ختم، سارے اعتراض کہتے ہیں جی مفتی کہتے ہیں اگر کسی شخص میں 99 وجوہات کفر ہوں، ایک وجہ اسلام ہو، تب بھی اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، تب بھی اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ 99 دلیلیں ہوں کفر کی، ایک دلیل ہو اسلام کی، تب بھی اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ صحیح، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی کہی گئی ہو جس بات کے 100 معنی بنتے ہیں، 99 معنی کفر کے بنتے ہوں، ایک معنی اسلام کے بنتے ہوں، یہ مسئلہ وہاں ہے، یہ مسئلہ وہاں نہیں کہ کوئی اسلام کے کسی رکن کا انکار کرے، اسلام کی کسی بنیادی چیز کا انکار کرے، وہ بنیادی چیز ماننے سے انکار کر دے، وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، وہ قرآن کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دے، وہ کلمہ کے صحیح ہونے کو چیلنج کر دے، وہ اذان میں ترمیم کر دے، وہ دین میں کمی بیشی کر دے، اور ہم کہیں اس کا معنی یہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی صرف زکوٰۃ کے انکار پر، ابو بکر صدیق کی تلوار باہر آتی۔ اور ویسے بھی جتنے سیاسی حالات، سیاسی طور پر جتنے حالات خراب اس وقت تھے، 1400 سال کی اسلام کی ہسٹری پڑھ لو، میں چیلنج نہیں کرتا، مفتیوں کا احترام، مولویوں کا احترام، مفکرین کا احترام، محدثین کا احترام، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ادب سے گزارش کرتے ہیں، ادب سے سیاسی رہنماؤں کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور والا ہمیں یہ مت کہو کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں یہ مت کہو کہ عالم اسلام کے حالات دیگر گوں ہیں، ہمیں یہ مت کہو کہ حق چھپا لو، حق کی بات نہ کرو، دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے حق کے اوپر پردہ رہنے دو۔ یاد رکھو، تاریخ اسلام کی 1400 سالہ ہسٹری پڑھ لو، جتنے حالات سیاسی طور پر اس وقت خراب تھے، اتنے کبھی نہیں ہوئے، اتنے کہ رحمت کائنات دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور فتنوں کے دروازے کھل گئے ہیں، مخالفین کے لشکر اٹھ گئے ہیں، منکرین ختم نبوت میدان میں آ گئے ہیں، مارین زکوٰۃ للکار رہے ہیں، مرتدین مسلمانوں پہ داد پیس رہے ہیں، اور مدینہ کی زمین پر اب کوئی نوجوان ایسا نہیں کہ جس کے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی سکت ہو اور وہ کسی نہ کسی لشکر میں نہ چلا گیا ہو، سارے چلے گئے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یہ جو بوڑھے ہیں، یہ جو بچے ہیں، تم تیاری کرو، میں تمہیں لے کر زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف کرتا ہوں۔ لوگ حیران ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ عقل کہتی ہے، سیاست کہتی ہے، تدبر کہتا ہے کہ بیک وقت چاروں طرف اگر دشمن ہو تو چاروں طرف سارے دشمنوں سے لڑائی چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ پہلے ایک سے نمٹو، پھر دوسرے سے نمٹو، پھر تیسرے سے نمٹو۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی انداز سکھایا۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے نا، آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد کیا کیا کہ جو مدینہ کے یہودی تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان سے آپ نے معاہدہ کیا، ان سے آپ نے کہ بھائی تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، ہم تمہارے دشمن کا ساتھ، کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے گا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تم ہمارے ساتھ ہوگے، اور جتنے قبیلے تمہارے حلیف ہیں آج کے بعد وہ ہمارے حلیف ہیں، جتنے قبیلے ہمارے حلیف ہیں آج کے بعد وہ تمہارے بھی حلیف ہیں۔ اب ایک دشمن کو معاہدے کے پابندیوں میں جکڑ کر
آپ اس سے مطمئن ہو کر مشرکین مکہ سے جنگ فرما رہے ہیں۔ اب گھر سے کوئی خطرہ، مدینہ کے علاقے سے کوئی خطرہ، جہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، ہتھیار بند لوگ ہیں، اتنے تو ان کے پاس لوگ نہیں تھے جتنا ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ بھی اگر دشمن کا ساتھ دیں گے، باہر سے بھی دشمن آئے، اندر سے بھی دشمن آئے، تو ہم دو دشمنوں کے درمیان میں پس جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، آپ کے تدبر، آپ کیا کہنا یار، خدا کی قسم، بصیرت کا لفظ، سیاست کا لفظ، تدبر کا لفظ نبوت کے لیے استعمال کرنا، یہ لفظ بھی حضور کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی میرے نبی کی توہین ہے۔ یہ لفظ بھی کہنا کہ حضور کی بصیرت، حضور کا تدبر، حضور کی فراست، یہ لفظوں میں اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کریں، لیکن مجبوری ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے یہ لفظ رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے پڑتے ہیں، ورنہ بات تو وہی ہے جو شاعر نے کہی ہے، فارسی کا شاعر ہے، اور اس نے کہا، یہ وہ شعر ہے 1980 میں ہم جامعہ عربیہ چریوٹ میں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں کی عمارت 2 منزلہ ہے اور وہاں اس کے اوپر آج بھی وہ پتھر سے ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، گر ہزار بار بسویم دہن بمشک و غلاب، اگر میں اپنے منہ کو، اپنی زبان کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے، غلاب و کستوری سے غسل دوں، بار بار اس کو دھوؤں، بار بار اس کو صاف کروں، بار بار اس کو پاک کروں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، 1000 بار بھی زبان کو غسل دے کر میرے آقا اگر میں آپ کا نام لاؤں تو خدا کی قسم پھر بھی بے ادبی ہے، پھر بھی بے میری زبان آپ کا نام، میری زبان آپ کا اسم گرامی، زبان میری گناہگار زبان، زبان میری خطا کار زبان، زبان میری حرام خوری کرنے والی، زبان میری غیبت کرنے والی، زبان میری جھوٹ بولنے والی، زبان میری مکروہ چیزیں کھانے والی، کہاں میری گندی زبان، کہاں تیرا پاک نام، کہاں تیرا پاک نام۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، 100 مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ بھی زبان کو دھو لیں، لیکن محمد کا نام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بالا ہے کہ پھر بھی اس کو ادا کرنے کا حق ادا۔ بس بات آئی، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس پر، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے لاڑی۔ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا یہ گناہگار انسان، کہاں ہم خطا کار لوگ، کہاں ہم روسیا لوگ، کہاں ہم خطاؤں گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ، کہاں اس ہستی کا نام جس کا ایک قدم اگر زمین پر ہے تو دوسرا قدم عرش معلیٰ پر ہے، کہاں تو کہاں میں، کہاں بلندی ہے طور، کہاں تیری معراج، کہاں بلندی ہے طور، علامہ اقبال نے کہا تھا، کہاں بلندی ہے طور، کہاں تیری معراج، کبھی ہوئے ہیں یوں زمین و آسمان بھی ہموار، کبھی آسمان و زمین بھی برابر ہوئے ہیں، کہاں بلندی ہے طور۔ موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر ہیں، خدا کے جلووں سے محظوظ ہو رہے ہیں، خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بڑا مقام پایا کہ کلیم اللہ ہے، بڑی شان ہے کہ نبی اللہ ہے، بڑی شان ہے کہ خدا سے ہم کلام ہے، مگر ہم کلام ہونے کے لیے کہاں گئے؟ پہاڑ پر۔ ہم کلام ہونے کے لیے کہاں گئے؟ بولو ہم کلام ہونے کے لیے کہاں گئے؟ کلیم اللہ بننے کے لیے کہاں گئے؟ نبی اللہ بننے کے لیے کہاں گئے؟ کتاب اللہ لینے کے لیے کہاں گئے؟ پہاڑ پر۔
اور میرے پیغمبر تو کلیم اللہ بننے کے لیے عرش پر، تو کہا وہ خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر، تو خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر، عرش پر کہاں بلندی ہے طور، کہاں تیری معراج؟ اب ناپ لو پیمانہ لے کر، کوئی ہے تو ناپ لے اس فاصلے کو، جتنا فاصلہ طور سے عرش معلیٰ کا ہے، جتنی بلندی عرش معلیٰ کو طور پر ہے، اتنی بلندی محمد کو موسیٰ پر ہے، اتنی بلندی اتنی رفعت محمد رسول اللہ کے موسیٰ پر ہے، حالانکہ موسیٰ بھی نبی ہے، آمنہ کا لال بھی، آمنہ کا لال بھی۔ اور جب نبی مقابلہ نہ کر سکے، جب نبی مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی انسان کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اس عنوان پر بھی گفتگو کروں گا۔ کہتے ہیں یہ نبی کو اپنے جیسا چاہتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا چاہتے ہیں، اور مغالطہ دیتے ہو، بیٹا باپ جیسا نہیں ہو سکتا، امتی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، اب چلیے دوستو، بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ایک دشمن سے معاہدہ کیا، دوسرے سے مقابلہ کیا، پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی معاہدہ توڑ رہے ہیں، یہ یہودی معاہدہ توڑ رہے ہیں، حالات بھی کافی آگے چلے گئے، یہودیوں نے معاہدے کا پاس نہ کیا، کب؟ جنگ خندق میں، جب باہر سے 10,000 کا لشکر آیا، اندر سے یہ بھی مخالف ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں بات رکھی، وہ لشکر خدا کے نصرت آئی، وہ مغلوب ہو کر واپس گیا، اللہ کے پیغمبر احرام باندھ کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچے ہیں، گئے تھے عمرہ کرنے، وہاں پر پھر بات چلی، پیغام چلے، آپس میں معاہدہ ہونے لگا، میرے پیغمبر نے، یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو کافروں سے معاہدہ کر لیا، تو کافروں سے معاہدہ اب کیا ہوا؟ جب آپ نے کفار مکہ سے معاہدہ کر لیا، ہماری تمہاری جنگ 10 سال کے لیے بند، 10 سال کے لیے بند، اب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اب جنگ بند ہوگی، کافروں سے جب آپ مطمئن ہوئے تو سیدھے یہودیوں کی طرف گئے، سیدھے فرمایا اچھا تم نے معاہدہ توڑا تھا، لہذا تمہیں مدد دکھاتے ہیں، خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا گیا۔ ایک بات سنو، یہ تو باتوں میں بات آ گئی، بات نکل پڑتی ہے، خدا کی قسم یہ ایسا دریا ہے، موج پہ موج آتی۔ میں کتابیں پڑھ کر جمعہ کے لیے مطالعہ کر کر کچھ اور آیا ہوں، یہاں کچھ اور ہی بات چل پڑی، جو کچھ میں پڑھ کے آیا ہوں میں نے ایک بات بھی اس میں سے بیان نہیں کی۔ یہ سمندر کی موجیں ہیں، یہ محبت کا دریا ہے، جوش مارتا ہے، ایک موج آتی ہے وہ واپس نہیں پلٹتی، دوسری موج آ جاتی۔ اور کچھ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدوں کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں اگر ہم نے کافروں سے معاہدہ کر لیا ہے، نہ کافر نہیں کہتے، اگر ہم نے فلاں سے معاہدہ کر لیا ہے تو حضور نے بھی تو یہودیوں سے کیا تھا، حضور نے بھی تو کافروں سے۔ میں کہتا ہوں حوالہ ٹھیک دیتے ہو، حوالہ ٹھیک دیتے ہو، عمل غلط کرتے ہو، عمل ہے توجہ، ہے توجہ۔ حضور نے جب یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم مسلمان ہو، آج کے بعد ہم تمہارے مقتدی، تم ہمارے امام ہو، آج کے بعد ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، آج کے بعد ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے، آج کے بعد ہم تمہیں اپنا لیڈر سمجھیں گے، آج کے بعد ہم تمہاری باتیں مانیں گے؟ نہیں، تم یہودی ہو، ہم مسلمان ہیں، تم غیر مسلم ہو، ہم مسلمان ہیں، تم کافر ہو، ہم کافر کو کافر کہا، مومن۔ مشرکین مکہ سے
جب معاہدہ کیا تو معاہدہ یہ تھا، تم غیر مسلم، تم مشرک، تم کافر، ہم موحد، ہم مسلمان۔ کافر کافر رہا، معاہدہ ہونے کے بعد اسے مسلمان تسلیم ہے۔ لہذا اگر کوئی آج کسی جماعت سے معاہدہ کرے اور یہ کہے وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، ہم کافر مسلم مل کر اتحاد بناتے ہیں تاکہ پاکستان میں امن ہو، ایسے معاہدے کی حمایت میں بھی کرتا ہوں، ایسے معاہدے کی حمایت ہے۔ لیکن اگر کوئی ہندوؤں سے، سکھوں سے، رافضیوں سے، مرزائیوں سے، کسی اور سے معاہدہ کر کے کہے آج کے بعد تم ہمارے امام، ہم تمہارے مقتدی، تم ہمارے پیشوا، ہم تمہارے پیروکار، آج کے بعد تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو یاد رکھو ایسے کسی معاہدے کی شریعت ہمیں اجازت ہے، اجازت ہے۔ اب بات آئی، بات تو وہاں سے چلی تھی کہ اگرچہ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک ایک دشمن سے نمٹو، الگ الگ اس سے نمٹو، مگر یہ ابو بکر صدیق کا کمال ایمان ہے، یہ ابو بکر صدیق کا کمال ایمان ہے، یہ ابو بکر صدیق کی فراست کا اعلیٰ شان ہے، یہ ابو بکر صدیق کی سیاست، تدبر اور حکمت عملی کا ایک چمکتا ہوا روز روشن کی طرح ایک بہت بڑا آپ کی عظمت کا ایک درشندہ باب ہے اور دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق نے اس وقت رسول اللہ کے اس انداز کو نہیں اپنایا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت میں ایک دشمن سے صلح کر کے دوسرے دشمن پر حملہ کروں گا، توجہ ہے، نہیں توجہ نہیں رہی۔ دیکھو میں نے بات بڑی اہم پوائنٹ پر لایا ہوں، بڑے اہم پوائنٹ پر، باخدا آئی بھی ابھی ذہن میں ہے لیکن نقطہ بڑا اہم ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق منکرین ختم نبوت سے صلح کر لیتے، کافروں سے لڑتے ان کو ساتھ لے کر، یا ابو بکر صدیق زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے صلح کر لیتے، ان کو ساتھ لے کر منکرین ختم نبوت سے لڑتے، کافروں سے لڑتے۔ ابو بکر صدیق عقل کہتی ہے انہیں ایسا کر لینا چاہیے تھا، مگر صدیق کی بات کمال ہے، صدیق کا دماغ کمال ہے، صدیق کی سوچ کمال ہے۔ صدیق اکبر نے دنیا کو بتلا دیا یہ وہ حال نہیں جو مدینے اور حدیبیہ کا تھا، یہ وہ نہیں۔ ایک طرف ختم نبوت کے باغی ہیں، اگر آج میں نے ختم نبوت کے باغیوں کو گلے لگا کر، سینے سے لگا کر پھر میں نے کافروں سے مقابلہ کیا تو قیامت تک کے مسلمان ایک بات طے کر لیں گے کہ یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں یہ چھوٹے کافر ہیں، ان کا کفر ہلکا ہے، یہ قابل برداشت ہے، ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قیامت تک عقیدہ ختم نبوت کمزور پڑ جائے گا۔ میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا منکر باغی ہے، ختم نبوت کا منکر مرتد ہے، لہذا مرتد کافر سے بھی بدتر ہے، میں کافر سے بھی ڈروں گا، مرتد سے بھی ڈروں گا۔ اگر صدیق اکبر منکرین زکوٰۃ سے صلح کر کے ان کو ساتھ ملا لیتے، ان کو ساتھ، تو قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن جانا تھی کہ زکوٰۃ کا انکار یہ چھوٹی بات ہے، دین کے کسی رکن کا انکار چھوٹی بات ہے، دین کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرنا چھوٹا کفر ہے، لہذا اس کو برداشت کر لو۔ صدیق اکبر نے بتایا نہیں، صدیق اکبر نے بتایا سنو بات، پاکستان میں غیر مسلم ہے یا نہیں ہے؟ عیسائی، یہودی، مجوسی، کافر، بے ایمان سارے ہیں نا، مگر اسلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا
کہ کوئی شخص گھر سے نکلے عیسائیوں کو مارنا شروع کر دے، کوئی شخص گھر سے نکلے ہندوؤں کو مارنا شروع کر دے؟ ہاں ہاں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی فرد کو، کسی جماعت کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کا قتل عام بلا وجہ شروع کر دے، تا وقت کہ یا تو غیر مسلم مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں، اپنا معاہدہ توڑ دیں، یا غیر مسلم قوتیں جو ہماری دشمن ہیں وہ ان کے ساتھی بن جائیں، یا خیانت کریں یا بغاوت کریں۔ اس کے سوا جو مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان پر تلوار اٹھانے کی اجازت فرد کو تو پھر بھی نہیں، جماعت کو تو پھر بھی نہیں، بوقت ضرورت حاکم وقت کو اسلام دیتا ہے، حاکم وقت کو دیتا ہے۔ یہ تو ہے وہ جو غیر مسلم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو ہے کلمہ گو، جو ہے کلمہ گو، مگر کلمہ پڑھ کر پھر وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے پھر وہ اسلام کی کسی ایک بات کا انکار کرے یا سارے دین کا انکار کرے، یہ ہے مرتد، یہ ہے مرتد۔ ایک ہوتا ہے مرتد۔ اب کافر کے لیے رعایت تھی، کافر کو تحفظ ہے، کافر اگر ہے توجہ کافر اگر کسی جگہ زیادتی کرے معافی مانگ لے، معافی ہے، مگر مرتد کو معافی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور مقام آتا ہے، وہ کیا کہ وہ نام اسلام کا لیتا ہے اور بات کفر کی کرتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، پرچار کفر کا کرتا ہے۔ یہ مرتد نہیں، یہ زندیق ہے، زندیق۔ یہ کون ہے؟ اور اس کو تو ایک پل بھی زندہ رہنے کی اجازت اسلام، ایک پل بھی زندہ رہنے کی اجازت اسلام۔ تو ثابت کیا ہوا کہ زندیق یا مرتد یہ کافروں سے بھی یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے۔ اب صدیق اکبر نے مرتدوں سے صلح نہیں کی، صدیق اکبر نے زندیقوں سے صلح نہیں کی، صدیق اکبر نے منکرین زکات سے صلح نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آج میں صلح کر لوں تو قیامت تک لوگ مرتدوں زندیقوں سے صلح کرنے لگ جائیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت کفار سے لڑائی بھی لڑی، منکرین ختم نبوت سے لڑائی بھی، منکرین زکات سے لڑائی بھی، مرتدین عرب سے لڑائی بھی لڑی، کسی ایک سے صلح نہیں کی۔ کیوں؟ اگر ابو بکر صلح کرتا تو دین پہ آنچ آتی، دین پہ۔ اور یہی وہ بات تھی جو صدیق اکبر نے کہی تھی، ایون کا الدین وانا حی۔ ابو بکر زندہ اور دین میں کمی ہو، ابو بکر خلیفہ ہو، دین میں خامیاں آئیں، ابو بکر زندہ ہو، پھر ابو بکر زندہ رہنے کو تیار نہیں، ابو بکر جان دے دے گا مگر نبی کے دین پہ ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کے نام لیواؤ، صدیق اکبر کے در کے غلاموں، فیصلہ کرو، جب تک جان میں جان ہے نبی کے دین کی سرحدوں پر پہرا دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم بھی زندہ ہوں اور دین پہ حملے ہو، ہم بھی زندہ ہوں اور دین میں کمی آئے۔ صدیق کا نوکر وہی ہے، صدیق کے در کا غلام وہی ہے، صدیق اکبر کا سپاہی وہی ہے جو جان دے دیتا ہے مگر دین میں کمی نہیں آنے دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔